اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور میری بہنوں، آج میں رمضان کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان کی کیا کیفیت ہوتی تھی اور صحابہ کس طرح اپنا رمضان گزارتے تھے۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے امام ابن تیمیہ کا ایک قول میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ نے ایک موقع پہ ایک بات کہی، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں، اللہ کی قدرت، اللہ کی کائنات پر اگر کوئی 1 گھنٹے غور و فکر کرتا ہے تو وہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا امام ابن تیمیہ سے کہ آپ نے یہ بات مطلب کس وجہ سے کہی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کی آیات پر، اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی کائنات پر غور کرتا ہے تو اس کے ایمان کی کیفیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے، اور اس کیفیت میں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی عبادت کا مقام بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس کی عبادت کا اللہ سے لگاؤ اور اس کی طرف رجحان اور اس کے دل کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو وہ جو کوالٹی ہے عبادت کی، اس غور و فکر کے نتیجے میں، اس تدبر کے نتیجے میں وہ کوالٹی کا کوئی میچ نہیں ہے۔ بالکل یہی بات میں آج اپنی اس گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے زمانے میں ان کا فوکس اپنی عبادت کی کوالٹی تھا۔ وہ عبادت کی روح کو اس کی اسپرٹ کے مطابق، عبادت کو اس کی روح اور اسپرٹ کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے ہم اس کے پیچھے جو اس کا مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کریں۔ اور انہیں یہ بات علم تھی، اس کے 2 اصول بہت بنیادی ذہن میں رکھیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ عبادت میں اللہ سے محبت مقدم ہے۔ یہ بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، چھوٹی کتاب ہدایات، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کی عبادت میں اللہ سے محبت مقدم ہے، کہ محبت کے بغیر اگر کوئی عبادت کی جائے گی تو وہ عبادت وہ مقام حاصل نہیں کر سکے گی۔ اور دوسری بات عبادت کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ عبادت کے لیے ہمیں پیچھے کی طرف جانا ہوگا سمجھنے کے لیے کہ اس کا مقصد اور اس کو کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ ہم پیچھے جائیں گے تاریخ میں یہاں تک کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جائیں، اس لیے کہ وہاں سے ہمیں صحیح اندازہ ہوگا کہ اس عبادت کو کرنے کا مقصد، اس کی اسپرٹ، اس کی روح کیا تھی۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ بہتر کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ دی جانے والی ہدایت کو کرنے کا صحیح طریقہ اور اس کی روح کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رمضان کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ
کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، شاید کہ تم میں تقوی، لعلکم تتقون، شاید کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ صحابہ کی ایک اور بہت بڑی خصوصیت جو تھی وہ یہ کہ انہوں نے زندگی کی صحیح ترجیحات طے کی ہوئی تھی کہ کون سی چیز کو کس مقام پر رکھنا ہے، زندگی کی ترجیحات۔ اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح یہ تھی کہ ہمیں آخرت کو اپنا فوکس بنانا ہے، دنیا میں جو کام کرنا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں اللہ کی خوشنودی چاہیے، ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، ہمیں اللہ سے تعلق چاہیے۔ اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ ہمیشہ دین کی بڑی تصویر دیکھتے تھے، اور اس بڑی تصویر کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی نمازیں وہ نمازیں نہیں تھی جو آج ہماری نمازیں ہیں۔ ان کی نماز کا بالکل مختلف مقام تھا۔ انہیں زندگی میں کبھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کبھی کوئی دعا کرنی ہے، کبھی اللہ سے رجوع کرنا ہے تو وہ نماز میں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ اپنے رب العالمین کے سامنے اٹھاتے تھے۔ تو نمازیں ان کا ذریعہ تھیں اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا۔ تہجد کے لیے وہ کھڑے ہوتے تھے تو ان کی تہجد 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت کا نام نہیں تھا، بلکہ تہجد اس فکر کا نام تھا کہ جو دنیا میں انہیں اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، اس فکر سے وہ اٹھتے تھے رات کو تاکہ اللہ کی استعانت اور اللہ کی مدد حاصل کریں اور پھر دن میں جا کر اللہ کے دین کا کام کریں۔ اگر قرآن میں اور حدیث میں حجاب کا حکم آیا تو حجاب صرف کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے، حجاب صرف آنکھوں کو نیچے رکھنے کا، نظروں کو نیچے رکھنے کا نام نہیں ہے۔ حیا تو اصل میں انسان کے دل میں جا کر بیٹھتی ہے، وہ انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے، اور وہ حیا ایسی چیز ہے کہ انسان کہیں بھی ہوگا، کسی حالت میں بھی ہوگا، اندھیرے میں ہوگا، روشنی میں ہوگا، سب کے سامنے ہوگا، باہر ہوگا۔ جو ہمارے ایک شیخ ایک بات کہتے تھے، حاتم الاسام، کہ میں اللہ کی نظروں سے اپنے آپ کو کہیں چھپا نہیں سکتا، لہٰذا میں ہر وقت جس حالت میں بھی ہوں اللہ سے حیا کرتا ہوں۔ تو صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حیا، حجاب، موڈیسٹی، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی فکر، اس حوالے سے وہ اپنے رویوں کو، اپنی گفتگو کو، اپنی نظروں کو، اپنے لباس کو، اپنے معاملات کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے۔ ان کی دعائیں وہ خالی دعائیں نہیں تھی کہ جو بالکل یعنی ہماری زبان اور دل میں کوئی رابطہ نہیں ہے اور ہاتھ اٹھا کے ہم دعا مانگتے ہیں۔ ان کی دعائیں دل سے نکلنے والی دعائیں کہ جن کا براہ راست رابطہ اللہ رب العالمین کے ساتھ، وہ اللہ کے رسول کی اتباع کرتے تھے۔ یہ دیکھیں دین کی بڑی تصویر ہے، وہ اللہ کے رسول کی اتباع کرنا چاہتے تھے، صرف حلیے کے اعتبار سے نہیں کہ آپ جیسی ٹوپی پہن لی، آپ جیسی داڑھی رکھ لی اور آپ جیسا لباس پہن لیا، یہاں تک محدود نہیں تھے، بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو دیکھتے تھے کہ جو معاشرے میں آپ کا کردار ہے، تو آپ کے عمل کو بھی وہ اختیار کرنا چاہتے تھے۔ صرف آپ کی تصویر بنانا نہیں چاہتے تھے اپنی زندگی میں کہ ان جیسا حلیہ بنا لیں خالی، بلکہ اپنے عمل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنا۔ یہ ہے دین کی بڑی تصویر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں اور میری بہنوں، میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ زندگی میں اپنی زندگی کی صحیح ترجیحات کو بھی طے کیجیے۔ زندگی کی صحیح، یہ جو آج کل کے حالات ہم جن سے گزر رہے ہیں، انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کی ترجیحات اگر طے نہ ہوں صحیح تو انسان ایک لمبا سفر طے کر کر کسی مقام پر پہنچتا ہے اور پھر اس کو احساس ہوتا ہے
کہ میں نے تو بڑی غلطی کر دی کہ میں نے جو ٹرین لی تھی اور جو میری ڈائریکشن تھی وہ تو دونوں غلط تھی. مجھے تو کوئی اور ٹرین پکڑنی تھی, مجھے تو کوئی اور راستہ اختیار کرنا تھا. اور قرآن جو ایک جگہ ایک مقام پر یہ بات کہتا ہے کہ انسان اس مقام پر پہنچ گیا کہ اب وہ بوڑھا ہو گیا اور اب وہ اس حالت میں بھی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ جا کر اپنی چیزوں کو بہتر کر سکے, اس لیے کہ اس میں وہ صلاحیت نہیں رہی. عمر کے اس حصے میں پہنچ کر اب اگر وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور خسارے کا سودا دیکھتا ہے تو اس کے لیے تو تباہی و بربادی ہو گئی. ہم میں سے اکثر لوگ آج اگر اپنا احتساب کریں, بخدا ہم نے زندگی میں بڑی غلطیاں کی ہیں, اور اس میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم غلط ٹرین میں بیٹھے. ہم نے زندگی کا جو تعین تھا, زندگی کا جو مقصد تھا, اس کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی. ہم نے زندگی کی ترجیحات میں جس چیز کو ترجیح نمبر 1 ہونا چاہیے تھا, ہم نے اسے زندگی میں سب سے آخری ترجیح میں رکھا. ہمیں معلوم تھا کہ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے, لیکن ہم اس احساس کے ساتھ جیتے رہے کہ ہمیں تو ہمیشہ یہی رہنا ہے, یہی زندگی ہے. گو کہ ہمارا ایمان تھا کہ آخرت ہے, لیکن ہمارا عمل ہمارے ایمان کی عکاسی نہیں کرتا تھا. ہمارا ایمان کمزور تھا, ہم باتوں کو سمجھ نہیں پائے. اور بخدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آزمائش کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو ایک اور موقع فراہم کیا. علماء اور شیوخ کی اکثریت کی یہ رائے ہے کہ آج آنے والی یہ آزمائش اللہ کی سزا نہیں ہے, اللہ کا عذاب نہیں ہے, بلکہ اللہ کی یاد دہانی ہے. اللہ کی یاد دہانی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو آج بھی بہتر کر لیں. ہم انسانوں نے پچھلے 100 سال میں اللہ کی سے جو بغاوت کا رویہ اختیار کیا, اپنے آپ کو خود مختار سمجھنے کا, اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرنے کا, اللہ کو یہاں تک کہ سائنس کی بنیاد پر ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کو بنانے والے بھی ہم ہیں. ہم نے بغاوت کا اور کبر کا اور غرور کا وہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے, ہمیں جگانے کے لیے یہ عذاب ہمارے اوپر بھیجا کہ ہم آج بھی جاگ جائیں اور اپنے معاملات کو بہتر کر لیں. تو صحابہ کی زندگی میں صحیح ترجیحات کا تعین تھا. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی کے اندر رمضان کے حوالے سے انہیں معلوم تھا کہ رمضان کا مقصد تقوی کا حصول ہے, اور تقوی کے لیے انہیں اس بات کا بھی پوری طریقے سے ادراک تھا کہ رمضان صرف بھوکے رہنے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. وہ ہمارے یہاں انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ رمضان فیسٹ اور فیسٹیویٹی, یعنی یہ صرف کھانے پینے کا اور موج اڑانے کا مہینہ نہیں ہے کہ کھاؤ پیو اور میلہ لگاؤ, جو ہم میں سے اکثر مسلمان ممالک میں بھی ہو گیا ہے کہ رات بھر لوگ میلے لگاتے ہیں اور بازاروں میں جاتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں. یہ میلے لگانے کا اور کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں, یہ تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا مہینہ ہے. ہماری گھر کی عورتیں آدھا دن کچن میں کھڑے ہو کر, باورچی خانے میں کھڑے ہو کر افطار بنا رہی ہوتی ہیں, انہیں کوئی وقت نہیں ملتا. اور ہم مرد ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ روزانہ بہترین قسم کی افطار گھر کے اندر ہونی چاہیے. صحابہ کے زمانے میں رمضان بہت سادہ اور ان کی زندگی میں فوکس تھا, سمپل اینڈ فوکسڈ. سادہ رمضان, لیکن ان کی منزل ان کے سامنے بالکل متعین تھی کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کی 6 مہینے ہم تیاری کرتے ہیں, اس سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں
کہ صحابہ 6 مہینے رمضان سے پہلے رمضان کے لیے اللہ سے دعا شروع کرتے تھے کہ اللہ ہمیں موقع دے کہ ہم ایک اور رمضان دیکھ سکیں، اور رمضان کو بھرپور انداز میں گزارنے کے بعد، ایک ایکسرسائز کے بعد، ایک ڈرل سے گزرنے کے بعد، ایک تربیت سے گزرنے کے بعد، اس تربیت سے جو توشہ جمع کرتے تھے، اس توشے کی بنیاد پر اگلے 6 مہینے اپنے ایمان کے ساتھ گزارتے تھے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ہمارا رویہ عبادات کے معاملے میں ہو گیا، وہ مجھے پنجابی بولنی تو نہیں آتی ہے، لیکن پنجابی کا ایک بہت اچھا جملہ ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں لے پھڑ، لے پھڑ، یہ لے، یعنی ہمارا معاملہ عبادات کے ساتھ اب لے پھڑ والا ہے۔ عبادات کے ساتھ، دین کے معاملات کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہے، لے پھڑ مینز کہ ہم یہ بس ہو جائے، کر دیں، گزر جائے، چیک مارک لگا دیں، ہاں بھائی میں نے کر لیا، نماز ہو گئی 2 منٹ میں، اٹھک بیٹھک ہوئی، روزہ، ہاں بھائی بہت اچھا کھایا پیا، پورا دن سوتے رہے، چیک مارک کر دیا۔ اس رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس کی روح کو، جس مقصد کے لیے وہ عبادت آئی ہے، حاصل نہیں کر سکیں گے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شمار روزگار ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا رمضان میں کچھ نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ تقوی جس کے لیے لعلکم تتقون، جس تقوی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کو ہمارے لیے رکھا ہے، یہ تقوی ہے کیا؟ تقوی نام ہے اللہ کی محبت کا، تقوی نام ہے اللہ سے تعلق کا، تقوی نام ہے اس فکر کا کہ میرا رب، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تقوی دل کا وہ مقام ہے کہ جس مقام میں ہر وقت میں اس فکر میں رہوں کہ میں وہ چیز کروں جس کو کرنے کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی، آپ نے کہا کہ تقوی کی تعریف یہ ہے کہ تم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لو جنہیں اللہ نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی تم کرو گے وہ احسان ہے۔ تقوی کی تعریف ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ کی محبت چھن جانے کی فکر میں رہیں، آپ کو یہ فکر لاحق رہے کہ اللہ کی محبت مجھ سے نہ چھن جائے، میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی محبت میرے ہاتھ سے چلی جائے۔ ابن قیم ہی یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی چیز کا خوف ہوتا ہے انسان کو تو انسان اس خوف سے بھاگتا ہے، لیکن اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اللہ کی طرف بھاگتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی گناہ کرو تو اس گناہ کو کرنے کے بعد اس بات کی فکر نہ کرو کہ تمہیں سزا کیا ملے گی، بلکہ تمہاری اصل تشویش یہ ہونی چاہیے کہ اس گناہ کے نتیجے میں تمہارے اور اللہ کے درمیان جو فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، جو ڈسٹنس پیدا ہو گیا ہے، جو دوری پیدا ہو گئی ہے، اصل میں تمہیں تشویش اس کی کرنا چاہیے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی تعریف اور احسان اور تقوی کے حوالے سے جو بات کہی، مولانا کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ اگر تم کہیں نوکری کرتے ہو اور تمہارے نوکری کے اوقات ہیں 9 بجے سے 5 بجے تک، تم 9 بجے سے 5 بجے تک اپنا کام پورا کرتے ہو، یہ تقوی ہے۔ لیکن اگر تم اپنی نوکری میں 9 بجے سے پہلے پہنچتے ہو اور 5 بجے جانے کا وقت ہے لیکن تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، تم اس کے بعد بھی رکتے ہو کہ جتنی دیر رکنا پڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ احسان ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور میری بہنوں، تقوی نام ہے اللہ رب العالمین سے
اپنی خلوت میں تعلق کے پیدا کرنے کا، کہ خلوت میں، کہ جب میں اکیلا ہوں، کوئی میرے ارد گرد نہیں ہے، اور میرا اللہ میرے دل کے حال کو جانتا ہے، اور میں جب بیٹھ کر اللہ کا تصور اپنے ذہن میں لاتا ہوں تو میرے ذہن میں تصور محبت کا تصور آتا ہے، میرا ذہن اس بات پر مجھے مطمئن نظر آتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے تمام حکموں کو بجا لانے کی کوشش کی ہے، میں زندگی میں اسی فکر میں لگا رہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں میرا محبوب، میرا رب جس نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں، مجھ سے ناراض ہو جائے یا مجھ سے دور ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے عزیزوں، میں آخر میں اس تقوی کو رمضان میں ہم کس طرح بڑھا سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ اس طرح تراویح تھی جس طرح آج ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس تراویح کا رواج حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میں تمہیں کہتا ہوں اور میرے بعد جو میرے صحیح خلیفہ، کہ جو میرے نقش قدم پر چلیں گے، وہ جس بات کو تم سے کہیں اسے لے لو۔ تو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں تراویح کا جو نظام بنایا، اور تمام امت اس پر، اس کا اجماع ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح اس طرح نہیں تھی۔ آپ ایک دن آئے، باہر نکلے، آپ نے نماز پڑھی، یہ آپ کی تہجد کی نماز تھی، یہ آپ کا قیام اللیل تھا۔ صحابہ نے، کچھ نے، 4-6 نے دیکھا کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے آپ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی۔ اگلے دن پھر آپ مسجد آ گئے گھر سے باہر نکل کر، یہ قیام اللیل تھی آپ کی جو آپ روزانہ پڑھتے تھے، تہجد کی نماز۔ اس دن کافی لوگ آ گئے، تیسرے دن تو خبر پورے مدینہ میں پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں رمضان میں، تو اتنے لوگ آ گئے کہ مسجد میں سمانا مشکل ہو گیا۔ چوتھے دن آپ باہر نہیں نکلے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان حقیقت میں صحابہ کے زمانے میں، یعنی لوگ فرض نماز مسجد میں پڑھتے تھے لیکن باقی عبادت اپنے گھروں میں کرتے تھے، اور سادہ زندگی تھی۔ رمضان میں بہت بکھیڑے نہیں تھے، ان کا مقصد رمضان کا یہ تھا کہ اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے تعلق کا مہینہ ہے، تو جو وقت ہمیں ملے ہم قرآن سے اپنے تعلق کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ صرف کاٹنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ صرف وقت گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھانے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں ہم کوشش کریں کہ قرآن سے ایک تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں، قرآن کو غور سے پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ یہ آج میرے دل میں اتر رہا ہے، آج مجھ پر نازل ہو رہا ہے، آج میرے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، کہ جب تک یہ تیرے دل پر نہیں اترے گا تو امام راضی بھی اگر آ جائیں اور کوئی بڑی سے بڑی تفسیر بھی آ جائے، یہ جو گانٹھ تیرے دل میں لگی ہوئی، اس گانٹھ کو کوئی نہیں کھول سکتا جب تک کہ تو خود اس قرآن کو اپنے دل میں نہ اتار لے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دوسری بات، اپنی نماز پر وقت لگائیے، کوشش کیجئے کوئی ایک نماز بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہو، گھر میں اس کا اہتمام کیجئے۔ مسجد اگر نہیں جا سکتے آج کے حالات کی وجہ سے، تو گھر میں اس کا اہتمام کیجئے، گھر میں ایک چھوٹی سی جگہ بنا لیجئے جسے مسجد، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیجئے، اور وہاں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو جمع کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ تکبیر اولیٰ کے بغیر آپ کی کوئی ایک نماز بھی نہ ہو۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، تیسری چیز جو کرنے کی ہے وہ قیام اللیل ہے۔ ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے ہمیں یہ فراغت دی ہے اس مہینے کے اندر کہ جو آج کے حالات ہیں اس کی وجہ سے،
واللہ اس سے فائدہ اٹھائیے، اس لیے کہ رات جو تہجد کا وقت ہے وہ وقت ہے کہ جب کوئی ریاکاری نہیں ہے، جب کوئی دکھاوا نہیں ہے، آپ اور آپ کے رب کے درمیان ایک تعلق ہے. اور یہ تو نبیوں کے لیے کوئی نبی، کوئی اللہ کا بندہ، بزرگ بندہ، کوئی بندہ کہ جو اللہ کا ولی ہو، وہ رات کی نماز کے بغیر اللہ سے وہ تعلق پیدا نہیں کر سکتا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے، خاص طور پر اللہ ان کے بارے میں فخر کرتا ہے، اللہ ایڈمائر کرتا ہے دو بندوں کے بارے میں. ان میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ جو رات کو اپنے بستر کو چھوڑ کر، اپنی آرام دہ نیند کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا. میرے بھائیوں، اس لیے کہ وہ لمحات ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی، جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں نچلے آسمان پر آ کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ کوئی ہے کہ کسی کی حاجت ہو میں اسے پورا کر دوں، کوئی ہے کہ جو استغفار چاہتا ہے، کوئی ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ہے میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں. میرے بھائیوں، اللہ ہمیں پکار رہا ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ اپنے اس تعلق کو اللہ رب العالمین کے ساتھ بحال کریں، کہ رات کو سحری سے پہلے تھوڑا سا اٹھیے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے، اللہ کے حضور سجدہ کیجئے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اپنے رب سے تعلق میں آپ کے کس طرح سے اضافہ ہوتا ہے. آخری کام میں یہ کہوں گا کہ اس مہینے میں جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے صدقہ کیجیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کیجیے. آج حالات یہ ہیں معاشی اعتبار سے کہ لوگ بڑے پریشان ہیں، تو اپنے بھائیوں کا خیال کیجیے، جس کا جس طرح سے خیال کر سکتے ہیں، جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے سب کا خیال کیجیے. آخر میں اپنی بات کو میں ختم کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان بن جائے، یہ رمضان وہ رمضان بن جائے کہ جو ہماری زندگی کا یادگار رمضان ہو. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے پوری دنیا کو، ایک ملک نہیں، دو ملک نہیں، پوری دنیا کو پاز کر دیا ہے، پوری دنیا کو روک دیا ہے. ہماری زندگیوں کو بھی ریسیٹ کا بٹن دبانے کا حکم ہو گیا، پوری دنیا کو ریسیٹ کا بٹن دبانے کا حکم ہو گیا. واللہ اگر اس یاد دہانی کے باوجود کہ جو اللہ نے آج ہمارے پاس بھیجی ہوئی ہے، اگر ہم نے اپنے عمل کو درست نہ کیا، اپنے قبلے کو درست نہیں کیا، اپنی سمت کو درست نہیں کیا، اپنی زندگی کو درست نہیں کیا، اپنے سے اللہ سے تعلق کو مضبوط نہیں کیا، واللہ بڑا خوف ہے، بڑا ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب اس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے. اللہ سے دعا کیجئے اس رمضان کے صدقے اللہ اس بلا کو ہم سے ٹلا دے، اس پریشانی کو، اس مشکل کو ہم سے ٹلا دے، اور ہمیں اپنے حضور سجدہ کرنے کی توفیق دے دے، اور جو دعائیں ہم مانگ رہے ہیں انہیں قبول فرما لے، اور تمام انسانوں کی اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت فرمائے اور انہیں ہدایت کا موقع دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.